عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح زندہ اور جلالی خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے کہ خداوند نے مجھے اپنی شفقت کی بنا پر رحمتوں کے تجدید ہونے پر اپنے فضل کے وسیلے سے مجھے یہ وقت عطا فرمایا تاکہ میں پھر سے اس کیمرے کے سامنے آپ عزیزوں کے گھروں تک یا جہاں پر بھی آپ ہیں، سیٹلائٹ ٹی وی کے وسیلے سے، فیس بک کے وسیلے سے، یوٹیوب کے وسیلے سے اگر یا آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں آج آپ کا مہمان ہوں ایک اور دن کے لیے، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے ٹیلی فون کالز کرتے ہیں، میرے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم ایک ساتھ دعا کرتے ہیں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں ہر ایک بھائی بہن مسیحیوں کے لیے جو میرے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اس پروگرام کے لیے دعا کرتے ہیں، زندگی ٹی وی چینل کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان عزیزوں کے لیے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اس پچھلے ہفتے میں۔ میں خداوند کا مشکور اور ممنون ہوں۔ حالانکہ کل مجھے بہت کمزوری محسوس ہوئی کیونکہ مجھے جسمانی درد ہے، مگر پھر بھی خداوند نے یہ قوت بخشا تاکہ میں آج یہ پروگرام کر سکوں۔ اور سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ دھیان دیں، جیسا کہ پولس رسول اپنے دوسرے خط میں کرنتھیوں کے نام 8 باب اور 9 آیت میں لکھتے ہیں، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو خوب جانتے ہو، اگرچہ وہ بہت ثروت مند تھے، پھر بھی تمہاری خاطر وہ غریب ہوئے تاکہ اس کے غربت سے، اس کے غریب ہونے سے تم دھنی، تم ثروت مند، تم دولت مند بنو۔ اور جیسا کہ ہندی بائبل میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کروں، لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پربھو یشوع مسیح کے انوگرہ سے تم پریچت ہو، تم یہ جانتے ہو کہ دھنی ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے وہ نردھن بن گیا تاکہ اس کے نردھنتا سے تم مالا مال ہو جاؤ۔ بہت ہی خوبصورت ٹرانسلیشن، بہت ہی خوبصورت ترجمہ۔ اس کے نردھنتا سے تم مالا مال بن جاؤ، ثروت مند بن جاؤ، دولت مند بن جاؤ۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ آج اس دولت کو، اس مالا مالی کو، اس ثروت مندی کو آپ کو دے۔ بس آپ اتنی سی دعا کریں۔ آج میں آپ کو 3 کلپس دکھاؤں گا عرض مقدس میں سے، ان کوچوں میں سے گزریں گے جہاں سے خداوند یسوع مسیح کو گھسیٹ کر صلیب اس کے پیچھے وہ اس مقام تک گئے جسے ہم جلجتا یا گولگاتھا یا کھوپڑی کی جو پہاڑی ہے وہاں تک گئے، جہاں پر وہ مصلوب ہوئے، اور اس کے نیچے جہاں پر اسے دفنایا گیا، مگر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ 3 کلپس دیکھیں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ سے دعوت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو اتنی سی دعا، اے خداوند، میں جانتا یا جانتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اے خداوند،
میں آج اپنے گناہوں سے توبہ کرتا یا کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے ایمان لاتا یا لاتی ہوں کہ تو نے میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی، میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ تو موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو زندہ خداوند ہے۔ اے خداوند، میں توبہ کرتا یا کرتی ہوں اور تجھے خداوند اور منجی کہہ کر قبول کرتا یا کرتی ہوں۔ میرے ہردے، میرے دل میں، میرے قلب میں، میرے مقر قلب میں آ، اور میں ایک گنہگار تیرے سامنے یہ دعا کرتا یا کرتی ہوں، اے خداوند کہ مجھے بچا میرے گناہوں سے، مجھے قبول فرما اپنے خادم یا خادمہ کی حیثیت سے، اپنے فرزند کے حیثیت سے۔ اے خداوند مجھے قبول فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بس اتنی سی دعا۔ مسیحی ہونا صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے پچھتائیں، توبہ کریں، خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر، یگانہ منجی کہہ کر قبول کر لیں، بس اس کے کلام کے مطابق جئیں اور اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں، نمک و نور بنیں، اور آپ خدا کے گھر میں نواس کریں گے۔ ایک دن اس جلال میں جائیں گے جس کا وعدہ اس نے اس مقدس کلام میں ہمارے لیے دیا ہے، اپنے ہی تعلیم میں سے۔ تو میں آپ سے دعوت کرتا ہوں، آج کا جو پہلا کلپ ہے وہ دیکھیں۔ آج ہم 3 کلپس دیکھیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ فون کر رہے ہیں، یا ابھی تک 3 کالز آئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کلپس کے بیچوں بیچ یا آخر میں فون کریں۔ ابھی میں ایک ہی کال لیتا ہوں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں جی، میں سن رہا ہوں، آپ لائیو شو میں ہیں۔ سلام بھائی، سلام بھائی۔ ہاں جی، میں لائیو شو میں ہوں، بات کریں۔ یہ بات کریں۔ سلام پاسٹر صاحب۔ سلام بھائی، سلام بھائی، بات کریں، وقت کم ہے بھائی۔ ڈیوڈ خوشی بات کر رہا ہوں مردان سے۔ خدا کا شکر ہے، خداوند آپ کو اور مردان کو آپ کے وسیلے سے برکت دے۔ جی سر جی، مجھے ارک النساء کی تکلیف ہوئی ہے، اور تقریباً پچھلے 1 ماہ سے میں شدید تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنے اس بھائی کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں، اسے تیرے تخت شفا کے سامنے لاتا ہوں۔ خداوند ان کو شفا کامل عطا فرما، ان کو چھو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ تو دوران کلپ آپ ذرا کلپس کو بغور سنیں۔ آخر میں فون کالز لے لیتا ہوں، اور پروگرام کے بعد فون کالز لے لیتا ہوں۔ آئیے پہلا کلپ دیکھیں گے۔ ہم ابھی اس جگہ سے نکلے ہیں جہاں پیلاطس نے حکم جاری کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ پیلاطس نے 3 مرتبہ کوشش کی کہ خداوند یسوع مسیح کو یہودیوں کے ہاتھوں سے بچائے، مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ خداوند نے خود کہا تھا کہ میں اپنے اختیار سے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں، اور اختیار رکھتا ہوں کہ اسے واپس لے لوں، یعنی اپنے آپ کو زندہ کروں۔ مگر حکم نامہ اس بادشاہ کا، وہ اس لیے کہ یہودی چلا کر کہہ رہے تھے کہ اسے مصلوب کیا جائے اور بارابا کو آزاد کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ اس راستے سے، شاید ان راستوں میں سے ایک، خداوند یسوع مسیح کو لایا گیا، اور شمون نامی ایک شخص کو کہا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کے صلیب کو اٹھائے اور اس کے پیچھے بھی چہچھائے۔ زبردستی کا زمانہ تھا، زبردستی کا زمانہ تھا۔
اور کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے بعد جس کپڑے میں اسے لپیٹا گیا، یعنی کفن کرنے کے لیے جس کفن کو پہنایا گیا، وہ کہتے ہیں روایت کے مطابق کہ سندھ سے، یعنی آج کے پاکستان سے لایا گیا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان جو سندھ ایریا ہے وہاں سے لایا گیا تھا، کیونکہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے روایت کے مطابق جو سنت ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ اس لباس کا نام سندون تھا، یعنی سندھ سے وہ کپڑا۔ تو یہاں پر ایک کنیکشن ہے، ایک خوبصورت کنیکشن ہے، ایک تاریخی کنیکشن ہے کہ جس کپڑے میں خداوند یسوع مسیح کو دفنایا گیا، وہ کپڑا آج کے پاکستان سے، اس وقت تو پاکستان تھا نہیں کیونکہ پاکستان تو 100 سالہ بھی نہیں ہے، اس وقت کے پاکستان سے شاید لایا گیا تھا۔ یہ بہت ہی ایک عجیب روایت ہے، اور میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں، یہ آپ کے ساتھ رکھوں، کیونکہ میرے ایک بہت عزیز دوست نے مجھے اس کی اطلاع دی جب میں نے کہا کہ بھائی میں یروشلم جا رہا ہوں ڈاکیومنٹری کے لیے، تو اس نے مجھے اس کی اطلاع دی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کہتے ہیں کہ یہ گلیاں جو ہیں ان میں سے ایک شاید ہوں گے جب خداوند یسوع مسیح کو لایا گیا مصلوب کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر بازار ہے، اکثر یہاں پر جو لوگ ہیں جن کی دکانیں ہیں وہ مسلمانوں کی ہے، اور ان میں بعض مسیحی بھی ہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ ایک کا نام جارج ہے جس کا دکان ہے یہاں پر، مگر آگے جا کر جو چرچ آف دا ہولی سپلکر ہے وہ وہی مقام ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، یعنی گلگوتا وہیں پر ہے، اور وہ قبر بھی وہیں پر ہے جو بالکل خالی ہے۔ آج بھی عورتیں آتی ہیں اور وہ قبر دیکھتے ہیں کہ وہ خالی ہے، آج بھی عورتیں آتی ہیں اور وہ گواہ ہیں کہ وہ قبر خالی ہے۔ یسوع کا قبر ایک ہی قبر ہے جو خالی ہے۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ جو پتھر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پتھر کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو پتھر ہیں، یہ چھوٹے پتھر نہیں، یہ آج ہی کے زمانے کے ہیں، جو چھوٹے ہیں یہ آج ہی کے زمانے کے ہیں، مگر جو بڑے پتھر ہیں یہ والے، یہ کہتے ہیں کہ یہ 2000 سال سے بھی زیادہ ان کی قدامت ہے، یعنی یہ وہی پتھر ہیں جو اس وقت بھی ان گلیوں میں تھے۔ تو یہ بڑے بڑے جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے نہیں، صرف یہ والا حصہ، اور کئی گلیوں میں کئی حصوں میں ایسے پتھر پائے جاتے ہیں، مگر یہ جو چھوٹے ہیں یہ آج کے پتھر ہیں، یہ والے چھوٹے چھوٹے پتھر، مگر یہ بڑے پتھر اس زمانے کے ہیں۔ یہ صرف میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کی قدامت جو ہے اس زمانے سے ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں نے چاہا کہ یہ ان گلیوں کی بھی سیر کراؤں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہاں پر سینٹ ہیلینا روڈ ہے، یہ سینٹ ہیلینا روڈ بہت تاریخی ہے یہ جگہ، بہت ہی ویسٹرن وال اس طرف کو جاتی ہے، چرچ آف دا ہولی سپلکر اس طرف جاتی ہے۔ یہ جو ہے ہم اسی طرف ہی جائیں گے، میں اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا ہوں، اسی طرف جائیں گے، مگر یہ لکھا ہوا ہے
کنیسۃ القیامہ، کنیسۃ القیامہ، چرچ آف دا ہولی سپلکر، وہ چرچ جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا قیام ہوا، نہ صرف مصلوب ہوئے وہاں پر دفن ہوئے مگر اس کا قیام بھی ہوا۔ کنیسۃ القیامہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں۔ ویسٹرن وال سے ابھی ہم آئے جہاں پر ہیرودیس کا بنایا ہوا گھر، جہاں پر پیلاطوس رہتے تھے، جہاں پر یہ حکم جاری ہوا کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو جائے، اور پھر اس گلی سے لائے، اور وہ جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں اسی طرف یہ چرچ آف دا ہولی سپلکر ہے۔ بہت ہی تاریخی، بہت ہی تاریخی۔ میں اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا ہوں، جب وہ آئیں تو ہم چرچ آف دا ہولی سپلکر کے اندر جائیں گے، یعنی کنیسۃ القیامہ، یعنی کلیسیا، قیام کا کلیسیا، قیام کا کلیسیا، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا قیام ہوا، تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ کنیسۃ القیامہ، چرچ آف دا ہولی سپلکر۔ ذرا سوچیں، ذرا سوچیں، آپ 2000 سال پیچھے جائیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ وہیں پر ہیں۔ ان گلیوں میں 90% سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اور کچھ یہودی بھی ہیں، کچھ مسیحی ہیں، مگر 90% یہاں پر مسلمان ہیں۔ انجیل کو خداوند روح القدس نے الہام کرنے کے بعد 600 سال سے بھی زیادہ بعد اسلام شروع ہوا، اور جیسے کہ توڑ مروڑ کر مسیح کو قرآن میں پیش کیا ہے، اور آج جیسے بحث و مباحثات میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجیل جو ہے وہ انجیل نہیں جو پہلے تھا، جیسے کہ خداوند میں یہ قدرت نہیں کہ انجیل کو بچائے۔ کتاب مقدس میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی انجیل کو تغییر نہیں دے سکتا۔ انجیل خدائے لا تغیر کا کلام ہے، اور یہ خود لا تغیر ہے۔ ہزاروں زبانوں میں ترجمے ہیں اس کے، ہندی، اردو، گجراتی، بھوجپوری، یہاں تک کہ سنسکرت میں، لاطین میں، عبرانی میں، فارسی، پشتو میں، ہزارگی میں، بہت سے زبان، سرائکی میں، سندھی میں، بلوچی میں خدا کے کلام کا ترجمہ موجود ہے، اور خداوند اس کلام کو ہماری رہنمائی کے لیے دے کر اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس انجیل کے بعد کوئی اور کلام نہیں۔ اسی وجہ سے میرا دل دکھ رہا ہے اس وقت۔ جب میں ان گلیوں میں سے گزر رہا تھا تو میں نے کئی بار ٹھہر کر ان مسلمانوں کے لیے میں نے دعا کی کہ اے خداوند تو ان پر اپنے آپ کو ظاہر فرما کہ تو اے خداوند یسوع مسیح ان کا مالک، ان کا خالق، ان کا نجات دہندہ ہے۔ اور میں آج پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، ایران کے لیے، تاجکستان کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے دلوں کو کھولے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب اٹھا کر ان گلیوں میں سے گزرے، ان کو مارا گیا، کوڑے مارے گئے، لہو لہان تھا، آخر میں اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ آئے یہ دوسرا کلپ دیکھیں گے۔ یشو نے کلوری دکھ کیوں سہ لیا، مجھ پاپی میں کیا دیکھا تھا، کوئی خوبی نہ تھی، کوئی خوبی نہ تھی،
مجھ میں کوئی بھی خوبی نہ تھی. یہ آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں خصوصی اجازت ملی. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ نیچے ہیں مگر ہم صرف 4 یہاں پر ہیں کہ ایک خصوصی دوست نے، یہ مسٹر شبان ہیں، شبان امیر، انہوں نے ہمیں یہاں لایا ہے. وہ مسلمان ہیں مگر انہوں نے ہمیں یہاں لایا. یہ اوپری والا حصہ، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بالکل وہی خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے. دیکھیں وہ جو دوسرے لوگ ہیں نیچے، ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی فل کی اس مسلمان شخص شبان امیر سے ایک دوستی ہے، بہت دیرینہ دوستی ہے کئی سالوں سے، تو انہوں نے ہمیں یہاں خصوصی طور پر لایا ہے. باقی لوگ صرف نیچے ہی ہمیشہ رہتے ہیں. وہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہولی سپلکر کا دروازہ ہے جو کنیسۃ القیامہ ہے. وہاں پر میں گیا تھا مگر اب اوپری حصے میں آپ کو لایا ہوں. جو یہ دیکھ رہے ہیں جو لال رنگ کی جو چھت ہے، یہ در حقیقت میں ایک پہاڑی ہے جس پر یہ تعمیر کی گئی ہے. تو یہ وہی جگہ ہے، یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، کنیسۃ القیامہ. اور پھر جو نیچے ہے وہاں پر وہ خالی قبر ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح وہاں پر گاڑے گئے مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. میں پہلے بھی جہاں سڑک سے آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ایک میرے بہت ہی عزیز بھائی نے مجھے یہ اطلاع دی، یہ ایک اہم چیز مجھے بتایا کہ جس کپڑے سے خداوند یسوع مسیح کو لپیٹا گیا جو کفن ہے، وہ کہتے ہیں کہ سندون نامی یعنی سندھ آج کل کے جو پاکستان اور ہندوستان ہے. سندھ تو بہت بڑا علاقہ ہے مگر پاکستان میں سندھ ایک صوبہ ہے، ہندوستان میں اب سندھ صوبہ نہیں ہے. تو اس علاقے سے یہ کپڑے لاتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ پرشین کی جو فارسی حکمرات تھے ان کی حکمرانی وہاں تک تھی، تو اسی وجہ سے وہ دروازہ کھلا تھا. اور یہ دروازہ یونانیوں کے زمان میں بھی کھلا رہا اور پھر جو رومیوں کے دوران بھی حکومت کے دوران بھی کھلا رہا. تو کپڑے وہاں سے لاتے تھے کفن کے لیے. تو یہ ایک عجیب ایک کنیکشن ہے سندھ سے. ہمارے مولا، ہمارے خداوند کے کفن کا جو لباس ہے، جو کلاتھ ہے، جو کپڑا ہے، وہ کہتے ہیں، روایت ہے کہ سندھ سے لایا گیا تھا. بہت ہی یہ عجیب بات ہے. یہ مجھے پہلی بار اس کی اطلاع ملی، ابھی 2 ہفتے پہلے ہی میرے عزیز دوست نے بتایا، جو وہ خود بھی پاکستانی اور مسیحی ہیں. میں ان سے میری بہت ہی گہری دوستی ہے کئی سالوں سے. خداوند ان کو برکت دے کہ مجھے یہ بتایا. تو میں اوپری حصے میں لایا آپ کو، یا آپ وہاں پر کلیسیا دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر بھی یہ دیکھیں، ہم صرف 4 ہیں یہاں پر، باقی کوئی نہیں ہے. صرف 4 لوگ یہاں پر ہیں. دیکھیں یہاں پر کوئی اور نہیں، کیونکہ یہاں پر ٹورسٹ آتے ہی نہیں، ان کو اجازت ہی نہیں ہے. مگر ہمارے لیے خصوصی طور پر یہ مسٹر شبان امیر جو ہے وہ ہمیں یہاں پر لائے ہیں. ان کا نام شبان ہے، جیسے کہ چوپان، فارسی میں شبان کو چوپان کہتے ہیں، عربی میں راعی کہتے ہیں، مگر ان کا نام ہی شبان ہے، امیر ہے. تو انہوں نے ہمیں لایا آج، تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں شبان کے لیے کہ ایک دن شبان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو جانے. وہ فلسطینی ہے، مسلمان ہے، مگر ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح مسلمانوں کے لیے بھی مصلوب ہوا، سارے جہان کے لیے مصلوب ہوا. خداوند آپ کو برکت دے. میں نے چاہا کہ اوپر سے آپ کو یہ دکھاؤں. یہ دیکھیں کتنا بھیڑ ہے، بہت زیادہ. کبھی کبھار تو یہاں پر پیر جمانے کا بھی موقع نہیں ملتا، مگر ہمیں خداوند نے یہ ایک موقع دیا. یہ خدا کی طرف سے ہے کہ خدا نے اس بندے کو ہماری طرف لایا، کیونکہ بھائی فل کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہے. اور ہم اس چھت پر آئے جہاں پر صرف
یہاں کے کام کرنے والے آتے ہیں اور کوئی کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے برکت ملی، اس خصوصی طور پر یہاں چھت پر چڑھنے سے کہ آپ کو تاریخی طور پر یہ پتہ چلے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ہاللویہ۔ دیکھیں، یہ دیکھیں اوپر، یہ دیکھیں وہ تنگ دروازے سے کتنے لوگ آ رہے ہیں، مگر یہاں اوپر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ اوپر ان کو اجازت نہیں آنے کی۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ حصہ جو ہے اوپری حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، حالانکہ یہ کلیسیا ہے مگر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، اور انہوں نے ہمیں یہاں پر لایا۔ ان کی بڑی مہربانی، بہت ہی بڑی مہربانی کہ یہاں پر لایا۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پر گھر ہیں لوگوں کے، فلسطینیوں کے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین۔ اور میں آج پھر شبان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس شخص کو بچائے۔ جس چھت پر میں تھا وہ در حقیقت میں مسجد کا حصہ ہے، اور شبان نے کہا کہ اس چھت پر آنے کے لیے خصوصی طور پر جب بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو ان کو لاتے ہیں کہ اوپر سے ان کو دکھائے، جیسے کہ کسی ملک کے سفیر ہوئے وغیرہ، یا پھر انہوں نے بریڈ پٹ کا نام بھی لیا کہ اگر بریڈ پٹ آ جائے تو یہاں سے ان کو دکھاتے ہیں لوگ۔ تو میں شکر گزار ہوں، اور آج میں فلسطین کے لیے دعا کرتا ہوں، فلسطینیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کے دلوں کو چھوئے۔ آج کل فلسطینیوں یا پھر خصوصی طور پر حماس اور اسرائیل کے بیچ میں گھماسان لڑائی جاری ہے، جس میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور بہت سے گھرانے جو ہیں وہ غم میں ہیں۔ مگر اگر دونوں طرف یہودی اور فلسطینی مسلمان خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، وہ شہزادہ سلامتی کو قبول کریں، تبھی سلامتی ان کے دلوں میں ممکن ہے۔ اے خداوند تو رحم فرما، فلسطینیوں پر تو رحم فرما، مسلمانوں پر تو رحم فرما، یہودیوں پر، تاکہ وہ سب خدائے زندہ کو جانے، خصوصاً یہودی جن کے وسیلے سے خداوند اس دنیا میں آئے۔ یہودیوں میں سے وہ اس دنیا میں جسم انسانی پہن کر آئے تاکہ ہم انسانوں کو بچائے۔ خداوند ان کے دلوں کو چھو تاکہ وہ تجھ پر ایمان لائیں، تاکہ یہ جنگ و جدل، خون آشامی، خون ریزی کا خاتمہ ہو، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں۔ آمین آمین اور آمین۔ اور آخری کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اندرونی حصہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح مصلوب ہونے کے بعد دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ آئیے تیسرا کلپ دیکھیں گے۔ چرچ آف دا ہولی سیپلکر، یہ وہ کلیسیا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے۔ یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، باہری دروازہ، لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اوپری والا حصہ ہے، مگر میرے گائیڈ نے جو بہت ہی ان کو جانکاری حاصل ہے، وہ کہتے ہیں وہ ٹورسٹوں کے لیے کرتے ہیں، مگر در حقیقت میں یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر والے حصے میں، پہاڑی میں، اس وقت یہاں پر وہ مصلوب ہوئے، اور ہم لوقا کی انجیل 23 باب اور 26 آیت میں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے پیلاطس کے پاس خداوند یسوع مسیح کو لے جایا گیا، اور پیلاطس نے 3 بار کوشش کی کہ خداوند یسوع مسیح کو چڑھائے،
مگر لوگ چلاتے رہے کہ اس کو مصلوب کرنا. بالآخر اس نے اپنے ہاتھ دھوئے کہ اس کے خون سے میں اپنا ہاتھ دھوتا ہوں کہ میں مقصر نہیں, اور اسے گھسیٹ کر صلیب اس کے پیچھے یہاں پر لایا گیا. یوں پڑھتے ہیں ہم لوقا کی انجیل 23 باب میں. اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نام ایک کرینی کو جو دیہات سے آتا تھا پکڑ کر صلیب اس پر لا دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے لے چلے. اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلی. یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا, اے یروشلم کے بیٹیوں, میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو, کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں بانجھیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے اور جو چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا. اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو, اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو, کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا. اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں, یعنی مصلوب کیے جائیں. جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں, یہ وہی جگہ ہے, یہ بالکل وہی مقام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, تو وہاں اسے مصلوب کیا اور بدکاروں کو بھی, ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف. یسوع نے کہا, اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرعہ ڈالا. اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے, اور سردار بھی ٹٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا, اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے. سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا. اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہمیں بچا اگر تو مسیح ہے. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا, حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے, اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں, لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا, اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. یسوع کا جواب ان کے لیے, اس نے اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. یعنی مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک, نیچے سے اوپر نہیں, اوپر سے نیچے تک. ہم دوسرے اناجیل میں پڑھتے ہیں جیسے کہ متی کی انجیل, مرقس کی انجیل اور یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں. متی کی انجیل 27 باب میں 45 سے 56 آیت تک, مرقس کی انجیل 15:33 سے
41 तक और यूहन्ना की इंजील 19 बाब 28 से 30 आयत तक पढ़ते हैं। और मुक़द्दस का पर्दा बीच से फट गया यानी ऊपर से नीचे तक। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपने रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि उसने कहा टेटेलिस्टे यानी सब काम तमाम हुए। जिस काम के लिए वो आया था उसने उसको अंजाम दिया। ये ज़बूर 22 उसका आखिरी हिस्से की नबूवत है जो पूरा हुआ। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारे को आए थे, इसको देखने आए थे, ये नज़ारा, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। और इसके आगे हम देखते हैं कि यीशु की तदफीन हुई। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था जो नेक और रास्तबाज आदमी था और उनकी सलाह और काम से रजामंद न था। ये यहूदियों के शहर आर्मितिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा और फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदाई हुई थी। जिस कब्र की बात हो रही है वो इस दरवाजे के अंदर जाकर हम इसे देख सकते हैं। और लिखा हुआ है, उसमें कोई कभी न रखा गया था उस कब्र में। वो तैयारी का दिन था और सबत का दिन शुरू होने को था। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौटकर खुशबूदार चीज़ें और इत्र तैयार किया। और फिर हम लूका की इंजील 24 आयत को पढ़ते हैं कि सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन यानी अतवार को, संडे को, अतवार को वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। जब वो अंदर गए तो खुदावंद यीशु मसीह की लाश वो न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो, जब गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को उन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। और मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की माँ और मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन न किया। फिर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नज़र की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है मसलूब होने के बाद वहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं इस टेंट के पीछे जो है वो ऊपरी वाला हिस्सा, वहाँ पर मसलूब हुए और फिर उनको यहाँ लाकर दफन किया गया। अब मैं अंदर जाऊँगा, यहाँ लाकर दफन किया गया। और देखेंगे आज भी
اس جگہ میں لوگ آتے ہیں اور یہاں پر اس تاریخی مقام کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی لازم ہے میرے لیے، خصوصاً یہ تیسری مرتبہ ہے میں یہاں پر آ رہا ہوں، اور یہاں پر آ کر خداوند یسوع مسیح کو دفن کیا۔ یہاں پر لوگ کھڑے ہیں کہ اس خالی قبر کے اندر جائیں، میں اندر نہیں جاؤں گا، مگر آپ یہ دیکھیں بھیڑ ہے، یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہے، تو یہاں پر لوگ کھڑے ہیں، یہ آپ لائن دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جائے، اور یہ وہی جگہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بالکل وہی جگہ ہے، دیکھیں یہ دیکھیں لوگوں نے لائن باندھی ہوئی ہے، لوگوں نے لائن باندھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر جائیں، یہ سارے کے سارے لوگوں نے لائن باندھی ہوئی ہے، اور یہاں کے جو آج کل کے مسیحی مولوی صاحبان ہیں ان کی نگہبانی کر رہے ہیں، تو دیکھیں اس وقت بھی لوگ آ رہے تھے اور قبر خالی تھا، آج بھی وہ قبر خالی ہی ہے، عورتیں آج بھی نکلتی ہیں وہاں سے اور قبر کو خالی پاتے ہیں۔ ایک ہی قبر ہے، خداوند یسوع مسیح کا قبر، جو اب بھی خالی ہے، یہ وہی دروازہ ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا قبر ہے، خالی قبر ہے، تو یہ بالکل وہی جگہ ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں وہاں پر، یہ وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں، یہ دیکھو عورتیں اب بھی آ رہی ہیں، 2000 سال بعد بھی آ رہے ہیں اور قبر کو خالی دیکھتے ہیں، قبر کو بالکل خالی دیکھتے ہیں، عورتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں اور قبر کو خالی پاتے ہیں۔ وہ یہاں نہیں، فرشتوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں، وہ زندہ ہوا ہے، جی اٹھا ہے، جیسے کہ اس نے گلیل میں آپ سب کو بتایا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ خداوند ہے، وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ جیوت خداوند ہے۔ یہاں پر لوگ یہ کیتھولکس ہیں، ماس کے لیے آئے ہیں، دعا کے لیے آئے ہیں، یہاں پر ہر گروہ کے مسیحی لوگ آتے ہیں اور اب بھی گواہی کے طور پر اسے دیکھتے ہیں۔ دیکھ لیں ذرا، یہاں پر ایک سیڑھی ہے میرے خیال میں جہاں اوپر جاتے ہیں لوگ اور دیکھتے ہیں، تو میں کبھی گیا نہیں یہاں پر اور پہلی بار کوشش کرتا ہوں جاؤں۔ یہ سیڑھیاں ہیں، میرے خیال میں ان سیڑھیوں کے اوپر جو ہے کہتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں ایسے قبر ہوا کرتے تھے جس طرح کا ایک آپ نے وہاں پر دیکھا۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایسا قبر ہوا کرتا تھا۔ میری دعا یہ ہے کہ آپ نے یہ مقام دیکھا، میری دعا یہ ہے کہ آپ کے دل کو چھوا ہے کہ مسیح زندہ ہے، وہ ایک ہی ہے جو کہ ہماری خاطر ہوا اور گاڑا گیا، مگر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ آسمان کو 40 دن کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ پھر سنگتی کی
بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ آسمان کو چلا گیا، وہ آسمان کو یہ کہہ کر چلا گیا، اور فرشتوں نے کہا جس یسوع کو تم نے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے وہ واپس لوٹے گا، واپس آئے گا۔ یہ ہے میرا مسیح، یہ ہے میرا مسیح۔ یشوع صلیب پر موا، تیرے لیے میرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا، تیرے لیے میرے لیے۔ آمین۔ یشوع صلیب پر موا، تیرے لیے میرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا، تیرے لیے میرے لیے۔ مارا گیا وہ کروس پر، گاڑا گیا تھا کروس پر، میں بھی بچا تم بھی بچو یہوہ کے سزاؤں سے۔ یشوع صلیب پر موا، میرے لیے تیرے لیے۔ نصرت لکھتے ہیں لاہور سے، قابل احترام پاسٹر حسین، چونکہ آپ وہ تمام مقدس مقام جہاں پر ہمارے خداوند یسوع مسیح آئے، دعا کر دیں کہ یشوع مسیح ہم کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا آپ کو کثرت سے برکت دے۔ نصرت لاہور سے، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ ضرور میں دعا کروں گا، ہمیشہ دعا گو ہوں، کئی بار دعا کر چکا ہوں کہ خداوند آپ سب کو یہ میسر کرے کہ ان جگہوں پر قدم رکھیں جہاں پر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی، مگر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جہاں آپ ہیں، جہاں پر خداوند نے آپ کو رکھا ہے، وہیں سے آپ مسیح کو اپنی زندگی سے دکھائیں۔ کیا ہی بھلا میرے لیے یہ موقع میسر ہوا۔ کچھ عزیزوں نے یہاں امریکہ میں ان کی اخراجات برداشت کی اور مجھ سے کہا کیا آپ جانا چاہتے ہیں ارض مقدس اور وہاں پر آپ اپنے تعلیم ریکارڈ کر کے اپنے پروگرامز میں ان کلپس کو دکھائیں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، اسی وجہ سے خداوند نے یہ برکت دی اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ فون کالز لیتے ہیں۔ ہیلو السلام پاسٹر جی۔ سلام بہن جی، سلام۔ آپ لائیو شو میں ہیں، بتائیں۔ پاسٹر جی میں راہل بات کر رہی ہوں فیسٹوا کینٹ سے، ٹیکسلاوا کینٹ سے۔ ہاں، خداوند آپ کو برکت دے بہن، فرمائیں۔ پاسٹر جی میں نے پہلے آپ سے دعا کروائی تھی اپنے بابا کے لیے، وہ ابھی تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کو شوگر کا بتایا ہے، تو آپ دعا کریں گے؟ ضرور۔ اے خداوند میں جی دعا، پاسٹر جی، ہاں جی میں سن رہا ہوں۔ اور میرے بھائی کے لیے، اس کی نا اولاد نہیں ہے تقریباً 4-5 سال سے، ضرور آپ میں اس کے دعا لیے بھی کروں دعا کریں۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، بہن نے فون کیا ہے، انہوں نے اپنے بابا کے لیے دعا کیا ہے، ان کو شفا عطا فرما خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق یہ کر اے خداوند، کہ بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں اے خداوند کہ تو ان کی زندگی میں بھی اپنی مرضی پوری کر، ان کی مشکل کشائی کر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بہت شکریہ۔ اور فون کال لیتے ہیں۔ ہیلو صاحب۔ ہاں، ہیلو بھائی صاحب۔ ہاں جی میں سن رہا ہوں بھائی، آپ لائیو شو میں ہیں۔ جی پاشا صاحب، ہم آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، اور پہلے بھی جی، تو آپ دعا کریں کہ خدا ہمیں بیٹی دے، سیکنڈ بیبی دے۔ ہم بالکل۔ اے خداوند، میں اپنے اس عزیز بھائی کے لیے، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ عاطف۔ اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں اے خداوند، تو رحم فرما اور ان کو اے خداوند وہ تحفہ عطا فرما جو ماں باپ چاہتے ہیں اولاد فرزند کا۔ خداوند ان کو چھو، ان کی مشکل کشائی کر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بہت شکریہ بھائی،
ایک اور فون کال لیتے ہیں. ہیلو. فون کٹ گیا، کوئی بات نہیں. اور میں خداون کا واقعی طور پر شکر گزار ہوں. میں ہمیشہ آپ عزیزوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ خداون آپ سب کو برکت عطا فرمائے. ہیلو. ہیلو، ہاں سلام جی، پار صاحب. سلام. آپ لائیو شو میں ہیں، فرمائیں. سر جی سر، اسلام آباد تو بول رہے ہو. میرا نام طارق مسیح ہے. ہاں جی. مسیح ہے ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਵਾਨ ਮਸੀਹ ਹੈ. ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ضرور ਤੇ ਅੱਛਾ میں ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਖੁਦਾ. ضرور دعا کروں گا. اے ਫਿਰ خدا، ਬਿਨਾਂ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. اور ضرور دعا ਤੇ کروں گا. ਦੁਆ کرو ضرور خدا ਉਹਦੇ ضرور دعا جی. کروں گا. اے خداوند، بھائی کے لیے میں دعا کرتا ہوں، بچوں کے لیے خصوصاً کہ ان کو کاروبار میسر ہو. خداوند تو دروازے کھول، اور جو بیماری ہے خداوند ان کو چنگائی عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. بہت شکریہ بھائی فون کرنے کا. اور خداوند کا میں شکر گزار ہوں، اور میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے مشکلات ہیں کاروبار کے، جن کے مشکلات ہیں بیماری کے وغیرہ. ہے خداوند تو ان سب کو چھو، ان کو برکت عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. آپ نے فون کیا تھا، یہ فون کٹ گیا. آپ دوبارہ سے ٹرائی کر سکتے ہیں. ضرور میں آپ کا فون لے لیتا ہوں. ہیلو. ہیلو بھائی. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم بہن، آپ کون ہیں؟ جی میں رمشا بات کر رہی ہوں پشاور سے. اور رمشا بہن، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے. فرمائیں. میں نے نا، میری بھائی اور بھابھی ہے نا، ان کی 3 سال ہو گئے، ان کی اولاد نہیں ہے نا، تو میں نے ان کے لیے پرے کروانی ہے. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے. خداوند تو ان کو تحفہ اولاد عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. بہت شکریہ. ایک اور فون کال لیتے ہیں. ہیلو. ہیلو. سلام بھائی. سلام. ہاں میں سن رہا ہوں بھائی، بات کریں. بات کر رہا ہوں بھائی ہنو، خداوند آپ کو برکت دے. پاکستان فیصلہ آباد سے. خداوند آپ کو برکت دے بھائی. میں اپنی بیگم آمین جی، میں اپنی بیگم کے لیے آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں. ہاں جی، کہ خدا اس کو دوبارہ بحال کرے. بالکل بالکل. اور میں اس کو اس وقت کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو بخار ہے، تو اس کے لیے ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند، میں بہن کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت. تو ان کو چھو، ان کو سلامتی عطا فرما، ان کو بحال کر. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. بہت شکریہ. تو ایک اور یہاں پر وائس میل دیے انہوں نے. ہیلو. ہیلو. میں سن رہا ہوں، آپ نے فون کیا ہے لائیو شو میں. بات کریں کیونکہ وقت کم ہے. ہیلو. میرے خیال میں. ہیلو، گڈ ایوننگ پاسٹر صاحب. میں سٹی کھیوڑا پاکستان سے سویٹا بات کر رہی ہوں. میں نے پاسٹر صاحب آپ سے درخواست کرنی تھی کہ میرے بھائی جی کی، بھیا کی ہے برسی، تو کل ان کے لیے ہم لوگوں نے نظر بھی کرنا ہے، اور اس کا نام جوزف ہے. تو پلیز ان کی روح کے لیے اور امی ابو کی، بہن بھائیوں کی تسلی کے لیے آپ سے میری التماس ہے کہ ان کے لیے نہ دعا ضرور کیجیے گا. تو ہم آپ کے بہت شوق سے پروگرام کو دیکھتے ہیں. تو میں اپنے بھتیجے کے لیے، اپنی بھائی بھابھی کے لیے، امی ابو کے لیے بھی آپ سے التماس کرتی ہوں کہ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو ٹو. میری بہن، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ کتاب مقدس کے مطابق ہے بالکل. جو مسیح میں ہیں، جو مسیح میں ہے وہ نئے خلقت ہیں. اور مرنے کے بعد ہم کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، کیونکہ وہ خداوند کے پاس ہے، وہ خداوند کے پاس ہے. مگر میں آپ کے ماں باپ کے لیے اور گھر والوں کی تسلی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند اپنی سلامتی آپ سب عزیزوں کو عطا فرمائے. آمین
آمین اور آمین. ہیلو ہیلو، آپ ٹی وی کی آواز بند کریں. آپ لائیو شو میں ہیں، بات کریں بہن. ٹی وی کی آواز بند کر. ہاں جی بات کریں. ہیلو، وقت کم ہے، آپ بات سلام کریں. جی. سلام بہن. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک خدا ہیں کا بھائی؟ شکر ہے، خدا کا دراصل شکر ہے. میری ٹانگ پہ ایک گولی لگی تھی بھائی، ہاں جی. تو میرے لیے پرے کرے. اب تو پہلے سے زخم بہت بہتر ہے، لیکن پھر بھی جو ابھی کمی پیشی ہے وہ آپ دعا کرے تو جلد سے جلد میں ٹھیک ہو جوں، بالکل اپنے قدموں پہ چلوں، بالکل بہن. خدا ان کی شکر گزاری کروں. بالکل اے خداون، میں اس بہن میرا کے لیے، نام شہناز ہے، میں بہن شہناز کے ثوابی لیے اس سے وقت بات دعا کر رہی کرتا ہوں. ہوں. اے خداون، ثوابی سے بات کر رہی ہیں بہن شہناز کے لیے دعا کرتا ہوں. اے خداون، ان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے، خداون تو ان کو شفائے عاجل عطا فرما. خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں ان کو چھو. آمین آمین آمین. بہت شکریہ فون کرنے کا. آمین آمین. ہاں، بہت شکریہ. تو میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں آپ سب عزیزوں کے لیے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور اب میں لائیو شو میں فون نہیں لے سکتا، مگر میں آخر میں دعا کرتا ہوں آپ سب عزیزوں کے لیے جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خداون نے آپ کے دلوں کو چھوا ہے. آپ کے آج کے پروگرام میں سے جو کلپس آپ نے دیکھے، اے خداون میں دعا کرتا ہوں تو ان سب بھائیوں بہنوں کو برکت عطا فرما. وہ برکت عطا فرما جو تیرے حضور سے ہو، تاکہ وہ تجھ مسیح زندہ کو جانے اور قبول کریں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. آپ کے فون کالز آ رہے ہیں، مگر میں فون کالز اس وقت نہیں لے سکتا. پروگرام کے بعد ضرور میں آپ کے فون کالز لوں گا. برائے مہربانی ابھی فون نہ کریں. تو پروگرام کے بالکل ترنت بعد میں آپ کے فون کالز لوں گا. خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. یسوع زندہ ہے. آمین.